اللہ تعالیٰ کے حضور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد یہ حجاجی کرام کا قافلہ منزل بمنزل فاصلہ طے کر رہا تھا۔ راست میں بے ابو گیا صحرا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ سفر تھا۔ جب وہ قافلہ تھل کے درمیان میں پہنچا تو پانی نام کی کوئی شے ان کے پاس نہ بچی۔ دوپہر کی گرمی اور تپتا ہوا صحرا اور دور دور تک سائے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ قافلے والے آرام کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے آگ لینے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عطا کر دی۔ قافلے والے سایہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک خدا کا برگزیدہ بندہ تانبے کی طرح تپتی ریت پر نماز کی نیت باندھے اس طرح کھڑا ہے جیسے شہنی گلشن میں پہنچ کر مستو بے خود ہو جاتا ہے۔ انہیں اپنے گرد و نواح کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ نماز میں اپنے پروردگار سے محوی راز و نیاز تھے۔ حاجیوں کی جماعت یہ منظر دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گئی۔ پھر وہ اس زاہد کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بہت دیر کے بعد جب وہ مرد خدا بحری معرفت کی گہرائی سے ابھر کر آیا تو حاجیوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے اور بازوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے ابھی ابھی وضو کیا ہو۔ قافلے والوں کو پانی کی طلب ستا رہی تھی۔ وہ نورانی وجدانی منظر بھول گئے جو چند لمحے پہلے انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ ان سے پوچھنے لگے، حضرت یہ پانی اپ نے کہاں سے لیا؟ درویش نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ جلالت خداوندی کے حضور عبادت میں مگن اور محویت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے اور خوف خدا سے اس کے بدن اور چہرے سے وہ شبنم کے موتی ٹپک رہے تھے۔ قافلے والوں نے پھر عرض کیا، اے سلطانی دے ہمیں اس معاملے سے باخبر کر کہ تیرے حال سے ہمارا یقین اور توکل اور بڑے، ہم جو ظاہری اسباب پر فرستہ ہیں اور دیوانہ وار ان کی پرستش کرتے ہیں، اس بت پرستی سے نجات پائیں۔ مرد فقیر نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کرنے لگا، اے میرے مالک، ان مسافروں کی سن، ان کی طلب پوری فرما، ان کے سینے کھول دے اور اپنا حق ان پر واضح فرما۔ تو نے اپنے رحم و کرم سے مجھ پر اپنے فضل و کرم کا دروازہ کھولا ہے، ان پر بھی کھول دے۔ اللہ کے حضور وہ درویش دستے دعا بلند کیے دعا مانگ رہا تھا کہ یکایک ایک جانب سے کالی گھٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے مینہ برسنے لگا۔ اس زور کی بارش ہوئی کہ قافلے والے خوش ہو گئے۔ انہوں نے باران رحمت سے اپنے مشکیزے بھر لیے۔ بے ابو گیا صحرا اور تپتے ہوئی زمین میں رحمتی خداوندی کا یہ روپرور منظر دیکھ کر اللہ کی ذات پر ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ان میں جو ظاہری اسباب پر یقین رکھنے والے تھے ان کے ایمان مضبوط ہو گئے۔ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا بغض تھا انہیں اولیاء اللہ کی قوت پر کامل یقین ہو گیا۔